يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة اللہ کیسے کیسے بندے کی مدد کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکی صورتوں میں کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جب آ کر کے مکالمہ کیا تو ایک بات کہی، فارسل معی بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنا کے رکھا ہے، ان کو میرے ساتھ بھیج، میں آزادی کی بات کرنے والا ہوں۔ کافر کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ غلامی سے نکلنے کی بات کرے، وہ آزادیوں کی بات کرے تو یہ ان کو برداشت نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں مسلمان جہاں جہاں غلامی میں ہے آزادی کی بات کرتے ہیں، یہ ان سے برداشت نہیں ہوتی، جہاد کی بات کرتے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شعور دلایا بنی اسرائیل کو کہ تم اسرائیل کی اولاد ہو، نبی ذاتے ہو، پیغمبر ذاتے ہو، تم کن کی غلامی میں پڑے ہو، آؤ ہم ان کی غلامیوں سے نکلتے ہیں۔ اور فرعون کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف بھی کروایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے۔ معجزات میں ایک معجزہ یہ تھا فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، کہ جب فرعون کے سارے جادوگر آ گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزات ان کے علاقے کے مطابق دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب بڑے عروج پہ تھی، ڈاکٹر حکیم بڑی عروج کی ترقی کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے وہ کسی ڈاکٹر اور حکیم کے بس کی بات نہیں تھی کہ کسی مادرزاد اندھے کی آنکھیں صحیح کر دے، کوڑی کو صحیح کر دے، مرنے والے کو ایک سانس بھی دلا دے۔ اللہ نے ان سے آگے کے معجزات عطا کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑے عروج پہ تھا اور یہ جادوگر بڑے فنکار تھے، اس فن کا بڑا چرچا تھا، فرعون کے دربار میں بڑے جادوگر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی اپنی لاٹھیاں پھینکتے ہیں، وہ سانپ بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ یہ عصا پھینکیں۔ جب انہوں نے یہ عصا پھینکا تو ایک بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے سب کو نگلنا شروع کر دیا۔ جادوگر یہ بات سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا اصل ہے۔ جادو صرف آنکھوں کا منظر بدلتا ہے، جادو حقیقت نہیں بدلتا۔ جادوگر جو بھی شعبدے بازی کرتا ہے وہ آنکھوں کے منظر تبدیل کرتا ہے شیطانی چکروں سے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے حقیقت میں یہ اژدہا بنا دیا ہے، وہ ڈر گئے۔ ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے۔ وہ جو فرعون کے حمایتی بن کر ان کا رد کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا کر موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیا۔ سب کہنے لگے ہم ایمان لائے، فرعون پہ نہیں، اللہ رب العالمین پر۔ ایک معجزہ یہ بھی بیان کیا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، کیونکہ جادوگر ایسے کام کرتے ہیں۔ اللہ نے معجزے بھی ایسے دیے کہ یہ حقیقت پر تھے۔ آپ اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے، اتنی روشنی ہو جاتی کہ آس پاس کی چیزیں روشن ہو جاتی، اور اللہ تعالیٰ ہاتھ کو چمکنے دمکنے کی وجہ سے بڑی روشنی عطا فرما دیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 130 سے 133 تک فرعون پر ہونے والے عذاب کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور قوم فرعون پر بڑے عذاب مسلط کیے۔ فرمایا ہم نے کہا سالی کا عذاب نازل کیا اور یہ پھلوں کی کمی کا عذاب نازل کیا، اور اسی طرح ہم نے ان پر طوفان کا عذاب نازل کیا، والجراد، ٹڈی دل کا عذاب نازل کیا۔ یہ آتی تھے بڑے بڑے جھنڈ ٹڈیوں کے اور ساری کی ساری فصلیں کھا جاتے۔ فرمایا والقمل والضفادع والدم، ہم نے جوؤں کا عذاب نازل کیا۔ یہ آج بھی بستروں میں کپڑوں میں یہ کھٹمل پڑ جائیں تو کیا بندے کی حالت ہوتی ہے، کرسی بندہ چھوڑ دیتا ہے کھٹملوں کی وجہ سے۔ تو یہ بستروں میں جائیں تو جوئیں اور کھٹمل، جہاں جائیں جوئیں، کھانا کھانے لگے جوئیں، پانی پینے لگے جوئیں، اور یہ کھانا کھانے لگے خون۔ اس طرح مینڈکوں کا عذاب، جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہاں مینڈک۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب پے در پے ان پر نازل کیے۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ
اپنے رب سے دعا کریں اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے عذاب سے نجات مل جاتی. اب چاہیے یہ تھا یہ سارے کلمہ پڑھ لیتے مسلمان ہو جاتے، مگر نہ کلمہ پڑھا نہ مسلمان ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان سے انتقام لیا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہمارے نبی موسیٰ ہارون کو جھٹلایا، ہم نے انہیں سمندر میں، پانی میں، دریا میں غرق کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 138 سے 148 تک بنی اسرائیل کی کمزور ایمانی کا ذکر کرتا ہے. کہا یہ لوگ یہاں سے دریا پار کر کے فرعونیوں کو رب نے غرق کر دیا، ختم ہو گئے. ابھی آگے بڑھے، وہاں پر راستے میں جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر دیا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، آپ بھی ہمارا اس طرح کوئی الہ بنا دیں، کوئی بت بنا دیں، ہم بھی اس کی عبادت کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، بات تمہاری بڑی غلط ہے، یہ بات تمہیں اب کرنی نہیں چاہیے. اب تمہیں بت پرستی کا خیال اور گمان اپنے دل اور دماغ سے نکال دینا چاہیے. اب عبادتیں اور ریاستیں خاص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. لیکن یہ بات تم نے جہالت کی بنیاد پر کی، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا 30 راتوں کا کہ تو نے میرے پاس کوہ طور پہ آنا ہے. آپ گئے، موسیٰ علیہ السلام ہارون کو پیچھے اپنا نائب بنا گئے اور وہاں پہ اللہ نے 10 راتیں اور کر دی، 40 راتوں کا قیام کیا. پیچھے سے سامری نے بچڑا ایک سونے کا بنا کر، شیطان جس کی دبر میں پھونکتا تھا، منہ سے اس کی آواز نکلتی تھی، سامری نے انہیں گمراہ کیا. بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی تعداد پیغمبر کے ہونے کے باوجود سامری کے کہنے پر سونے کے بت اور خدا کی پوجا کرنی شروع کر دی. یہ ان کے کمزور ایمان کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے، اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تختیاں عطا فرما دی. انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، اپنا چہرہ دکھا. ظاہری بات ہے بندہ کسی سے بات کر رہا ہو اور وہ پردے میں ہو، اسے دیکھا نہ ہو تو بندے کے دل میں تڑپ پیدا ہو ہی جاتی ہے. اللہ سے بات کر رہے تھے، اللہ سے ہم کلام تھے، اللہ کی آواز کتنی پیاری ہوگی، وہ منظر کیا ہوگا اللہ ہی جانتا، اس کی مثال کوئی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا یا اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، آج مجھے تو دکھا دے اپنا چہرہ. اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ ہرگز تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تیری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں، دنیا میں کوئی بندہ بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا. ہاں ایک بات ہے، ابھی پہاڑ پر آپ ضد کر رہے ہیں کہ دیکھنا ہی دیکھنا، اصرار ہے آپ کا، پہاڑ پہ بھی میرے نور کی ایک تجلی پڑے گی. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا فسوف ترانی، آپ مجھے دیکھ لیں گے. اللہ کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہوش میں لے کر کے آئے تو کہنے لگے سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، یا اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں پہلے مومنوں میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی آج تک کسی نے دیکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا بتائیے معراج کی رات آپ نے رب کو دیکھا؟ آپ نے کہا نور انی اراہ، وہ ایک نور ہے، میں بھلا اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے صاف صاف اس عقیدے کا دنیا میں پرچار کیا ہے اللہ کو نہ کسی نے دیکھا ہے، یہ آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی. اور یہاں پہ تو 1000 واٹ کا بلب ایک دم آنکھوں کے سامنے آ جائے تو آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں. سورج کو ہم نہیں دیکھ سکتے، واللہ جل جلالہ ہے، اس کا نور، اس کی تجلی کس قدر اعلیٰ ہے. قیامت کا دن ہوگا، ہم جنت میں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین کہے گا کچھ چاہیے؟ یا اللہ سب کچھ مل گیا. کہے نہیں، آج میں نے تمہیں انعام دینا ہے. اللہ پھر جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا. کہا نہ لائن نہ قطار نہ انتظار، اس طرح سب رب کو دیکھیں گے جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو. یہ چاند اس وقت دنیا پاکستان میں بھی رات ہے، دنیا عرب میں بھی رات ہے. آپ عرب میں کال ملائیے اور اپنے کسی بیٹے بھائی سے کہیے کہ اس وقت بغیر کسی چیز کے میں بھی اور تو بھی لائیو
ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، لاکھوں میل کا زمین کا فاصلہ ہے، یہ چاند ہے، تو بھی دیکھ رہا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ کتنا زمینی فاصلہ ہے۔ کہا سب جنتی بالا خانوں میں ہوں گے، بغیر لائن کی تار انتظار کے تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ ویسی آنکھیں، ویسی قوت قیامت والے دن جنتیوں کو عطا فرمائے گا اور اپنا دیدار بھی دے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہا کہ جو لوگ پیروی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نبی ہے، رسول ہے، امی ہے، فرمایا کہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی کر دیا ہے، انجیل میں بھی، آپ کی صفات اللہ نے پہلی کتابوں میں بھی بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو لوگ دین میں ہیلہ سازی کرتے ہیں ان کے انجام کا اور ممانعت کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 163 سے 166 میں ہیلہ دو طرح کا ہوتا ہے، نمبر 1 جائز، نمبر 2 ناجائز۔ بندہ کسی جگہ پہ پھنس جائے اور کفر کے غلبے اور نرغے سے نکلنے کے لیے ہیلہ جائز کر سکتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے عراق سے شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بادشاہ نے پکڑ لیا اور آپ کی بیوی پر غلط نگاہوں سے آگے بڑھنے لگا، تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے اسے کہا ہے یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ میری بہن ہے۔ کہا کہ چونکہ اس وقت دنیا میں تیرے اور میرے علاوہ اور کوئی مسلمان نہیں ہے تو میری اسلامی بہن ہے اور رشتے کے لحاظ سے بیوی ہے، تو اس طرح انہوں نے یہ بات کہی۔ تو ایسا ہیلہ کہ جو کسی ایسے وقت میں انسان کو مشکل سے نجات دلانے کے لیے اور حقیقت پر مبنی ہو، وہ بندہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنا یہ ہیلہ سازی جائز نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ہفتے والے دن عبادت کا دن ہے، کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم شکار بھی نہیں کر سکتے۔ کہا اس دن شکار بہت زیادہ آتا تھا، ان لوگوں نے سائڈوں پہ کھالے نالیاں بنا لی، شکار سارا اس میں ڈال لیتے، اتوار کو جا کے مچھلیاں پکڑ لیتے۔ انہوں نے یہ ہیلہ کیا، جب ان سے کہا جاتا تم یہ کیا کر رہے ہو، کہا کہ ہم پکڑتے تو اتوار والی دن ہے نا۔ یہ حلال چیز جو اللہ نے نہیں کی، اس حرام کو حلال کرنے کے لیے یہ ایک بہانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب پر عذاب نازل کر دیا، کونوا قردۃ خاسئین، ایسے لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیا اور یہ کچھ دنوں بعد سارے مر گئے۔ تو اللہ رب العالمین کا ایک ہم پر احسان ہے، اس نے جمعے کا دن ہمیں عبادت کا دیا ہے، جمعے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس نے کہا جاؤ کاروبار کرو، پہلے بھی کرو بعد میں بھی کرو، پر جمعہ پڑھنے وقت پر آنا ہے۔ پہلی قوموں کا پورا دن عبادت کا ہوتا تھا، کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس اس دن کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا اور ہم اس دن بھی کام کاج میں یہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا۔ جب یہ ہیلہ سازی والے کام کر رہے تھے، ایک گروہ ایسا تھا جو خاموش تھا، ایک ان کو منع کر رہا تھا۔ جب منع کرنے والوں سے پوچھا گیا کہ آپ انہیں دعوت کیوں دے رہے ہیں، قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، وہ کہنے لگے بھائی کل قیامت والے دن ہم تو عذر پیش کریں گے، یا اللہ ہم گونگے نہیں رہے، ہم تو برائی کو دیکھ کر برائی سے روکتے رہے، اور ایک مقصد یہ ہے چلو کبھی نہ کبھی یہ ڈر جائیں اللہ رب العالمین کا عذاب، اس سے یہ بچ جائیں۔ اللہ کہتا ہے اس گروہ کو ہم نے نجات دے دی، باقی چپ رہنے والے اور غلط کام کرنے والے دونوں گروہوں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اس سے سمجھ آئی کہ دعوت دین میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بندے کو جب بھی موقع ملے دین کی دعوت کا کام کرنا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، جو رکے نہ رکے اس پر ہے، لیکن دعوت دینے والے کو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اور دنیا کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر کیا، جب اللہ نے ساری روحوں کو پیدا کر دیا، عالم ارواح میں رب نے خطاب کیا، الستو بربکم، سارے یہودی عیسائی کافر مجوسی ہندو سکھ جتنے انسان قیامت تک آنے والے ہیں، میں اور آپ ہم سب کی روحیں بھی وہاں پر تھی۔ رب نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا کیوں نہیں، سب گواہ ہو گئے۔ اللہ نے کہا ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ کل قیامت والے دن کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ ہم پر تو حجت ہی مکمل نہیں ہوئی، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اور عالم ارواح میں یہ حجت مکمل کر دے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اسے اس ناموں سے پکارو۔ اس کے کچھ نام ہمیں پتہ چل گئے،
باقی اتنے نام ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ ناموں سے پکاریں۔ اگر آپ کو رحمت چاہیے تو کہیں یا اللہ تو رحیم ہے، مغفرت چاہیے یا اللہ تو غفور ہے، اگر کسی جابر ظالم کے خلاف مدد چاہیے تو اللہ سے کہیں یا اللہ تو جبار ہے، تو قہار ہے، اگر کوئی احسان من پر کوئی آپ نے احسان کرنا ہے یا اللہ تو منان ہے۔ یعنی یہ جو اللہ کی صفتیں ہیں، جیسی آپ کی دعا ہے ویسی اللہ کی صفتوں کا انتخاب کر کے دعاؤں میں ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ادب بیان کیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، توجہ سے خاموش رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے۔ اس کے بعد اس کے آخری پاؤں میں سورہ الانفال کا آغاز ہوتا ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے اسی سال رمضان کے روزے فرض کیے، اسی سال اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے آغاز میں مومنوں کی صفات کا ذکر کیا، کہ مومن وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ایمان کوئی پتھر کی شے نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ایمان پتھر کی چیز کا نام ہے، نہ یہ بڑھتا ہے نہ یہ کم ہوتا ہے، بلکہ ایمان بڑھتا بھی ہے، اچھے کام کرے، اچھے کام نہ کرے تو کم بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی آیات سنیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور یہ اللہ پہ توکل کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور کہا یہی لوگ سچے ہیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ اسی الانفال میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کو پتہ چلا کہ کافر ساری جمع پونجی ابو سفیان کی قیادت میں لے کر شام کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ وہاں پہ تجارت کر کے واپس آ رہے ہیں۔ یہ جتنا نفع کمایا ہے اسلام کے خلاف خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے کہا جاؤ گھروں سے نکلو، اس قافلے کو روکو۔ یہ روکنے کے لیے بدر کے میدان میں آگے قافلہ بچ کے نکل گیا، اور ادھر سے ابو جہل بہت بڑا لشکر لے کے لڑائی کے لیے آ گیا۔ اسے لوگوں نے کہا بھی کہ قافلہ تو بچ کے مکہ آ گیا ہے، تم واپس آ جاؤ۔ کہتا نہیں، آج میں نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ بڑے بڑے سردار 1000 کی تعداد میں، ادھر صرف 313 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، 5000 فرشتے نازل فرمائے۔ اس صورت میں اللہ نے کہا 1000 فرشتے، 5000 فرشتوں سے اللہ نے مدد کی، اور فرمایا کہ اے ایمان والو، جب بھی کافروں سے مقابلہ ہو تو آپ نے ڈٹ جانا ہے، پھرنا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا وہ رویہ ذکر کیا، کہا یہ جب بھی اکثر یہ بات کرتے تھے غصے میں آ کر، اگر تمہارا رب سچا ہے آسمان سے ہم پہ پتھر نازل کر دے، پتھروں کی بارش برسا دے، کوئی عذاب نازل کر دے۔ ان کی نا دماغ کی جو ہے وہ فلم الٹی گھومتی تھی۔ وہ یہ بات نہیں کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو اللہ سے دعا کر دو، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے۔ کہتے تھے اگر تو سچا ہے تو دعا کر، اللہ ہم پہ پتھر برسا دے، کوئی عذاب نازل کر دے۔ اللہ رب العالمین نے کہا عذاب ابھی آ جاتا ہے، لیکن عذاب آتا کیوں نہیں؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی جہاں پر آپ کی ذات ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اے نبی جہاں پہ مغفرت طلب کرنے والے لوگ ہوں وہاں پر بھی رب کا عذاب نہیں آتا۔ کہا اس لیے عذاب نہیں آتا، آپ بھی ہیں اور معافیاں مانگنے والے لوگ بھی۔ اس آیت سے پتہ چلا اگر ہم کثرت سے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ زلزلوں سے، سیلابوں سے، طوفانوں سے ہمیں بھی محفوظ فرما دے، ہماری قوم کو بھی محفوظ فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ایک سلسلہ بیان کیا جو اگلے پارے میں ہے، لیکن کہا کہ لڑائی کب تک ہوگی، جہاد کب تک جاری رہے گا؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک تم لڑائی کرو، قیامت تک لڑو، کہ جب تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، نہ شرک کا، نہ کفر کا، نہ بدعت کا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اسلام کے غلبے تک جہاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ ادب بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا